السلام علیکم، میرا نام محمد عمر ہے اور میرے چینل پہ خوش آمدید۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم کے پی پی ایم ایس اسکریننگ پیپر زون 1 2017 کا پارٹ 3 کرنے جا رہے ہیں، جس میں ہم 41 سے لے کے 60 تک کے MCQs کو کور کریں گے۔ میں نے ڈسکرپشن میں باقی بھی لنکس دیے ہوئے ہیں، جس میں CSS 2021 کے، پاکستان افیئر کے اور CSS 2020 اور باقی بھی پیپرز کے میں نے لنکس دیے ہوئے ہیں۔ اگر آپ وہ دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ وہ بھی دیکھ سکتے ہیں، اور اگر آپ اسی پیپر کو ایک ہی گو میں دیکھنا چاہتے ہیں وداؤٹ پارٹس، اس کے لیے بھی آپ ڈسکرپشن میں جائیں، وہاں پہ ایک لنک گیون ہے۔ تو سٹارٹ کرتے ہیں نمبر 41 سے۔ 41 استنبول از دا نیو نیم آف ڈیش روم کانسٹینٹینوپل عراق ڈی ایتھنز۔ تو یہ ہے کانسٹینٹینوپل۔ استنبول کا پہلے نام یہ تھا، اس ٹائم پہ میرے خیال میں کرسچنز تھے، تو اس ٹائم پہ اس کا یہ نام تھا۔ پھر جب 1453 میں آٹومن امپائر بنا، جب آٹومن امپائر بنا تو انہوں نے اس کا نام چینج کر دیا اور اس کا نام استنبول کر دیا۔ استنبول کا مطلب ہوتا ہے سٹی آف اسلام۔ اور اس میں ہم نے پچھلے پیپر میں بات کی تھی، ایک اور سٹی کے بارے میں بات کی تھی جس کا نام چینج ہوا ہے۔ تو وہ سٹی کیا تھی؟ اگر آپ کو یاد ہو، ہم نے بات کی تھی SCO کے بارے میں، شنگھائی کارپوریشن آرگنائزیشن۔ تو SCO پاکستان اور انڈیا نے ساتھ میں جوائن کیا تھا 9 جون 2017 کو جوائن کیا تھا، اور کہاں پہ کیا تھا؟ آستانہ میں۔ آستانہ جو سٹی ہے وہ قزاقستان کا کیپٹل ہے، اور قزاقستان کا کیپٹل استانا کیپٹل ہے نہیں ہے، اس کو چھوڑیں۔ لیکن آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے اس کا نام استانا تھا، پھر اس کا نام نور سلطان ہو گیا ہے۔ تو یہ ایک دوسری سٹی ہے جس کا نام چینج ہوا ہے۔ اور یس، استانا جو کہ ابھی نور سلطان ہے، از دی کیپٹل آف قزاقستان۔ اس کے بعد ہے نمبر 42، بیت الحکمت واز ٹرانسلیشن بیورو آبزرویٹری میڈیکل یونیورسٹی نن۔ تو بیت الحکمت اس کو کہتے ہیں ہاؤس آف وزڈم۔ اصل میں یہ ایک لارج لائبریری تھی، جو کہ پھر میرے خیال میں اکیڈمی میں بھی کنورٹ ہوگی، اور یہ تھی عباسڈس کے ٹائم پہ۔ عباسڈس اس طرح تھا کہ ڈائنیسٹیز کی ہم بات کر رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہوگا 712 AD میں محمد بن قاسم آئے تھے۔ تو محمد بن قاسم امیہ ڈائنیسٹی سے تھے۔ امیہ ڈائنیسٹی کے بعد جو ہے نا عباسڈ ڈائنیسٹی آئی ہے۔ تو عباسڈ ڈائنیسٹی میں یہ بنا تھا یہ بیت الحکمت، اور یہ جو تھا، یہ تھا اس کی جو میجر ریزن تھا بننے کا، وہ یہ تھا ٹرانسلیشن موومنٹ۔ گریک سے عربک ٹرانسلیشن ہوتی تھی اس میں، اور یہ 1258 میں ڈسٹروائے کر دیا گیا تھا سیج آف بغداد میں۔ اس کی جو آرکیولوجیکل ایویڈنسز ہیں وہ تو مطلب بالکل نہیں ملتے، یا بہت زیادہ کم ملتے ہیں، لیکن اس کے بارے میں جتنی بھی ہمارے پاس انفارمیشن آتی ہے وہ ہمارے پاس آتی ہے جو اس ٹائم کے اسکالرز تھے ان کی وجہ سے آتی ہے۔ تو اس میں آپشن اے ٹرانسلیشن بیورو صحیح آپشن ہے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 43، دا کانکرر آف سینٹرل ایشیا واز خالد بن ولید، قتیبہ بن مسلم، محمد بن قاسم نن۔ تو یہ تھے آپشن بی، قتیبہ بن مسلم۔ سب سے پہلے ہم یہ جانیں کہ سینٹرل ایشیا کون سی جگہ ہے اور سینٹرل ایشین کی کنٹریز کون سی ہیں۔ تو یہ میں آپ سے کو ایک سیکنڈ دکھا دوں سینٹرل ایشین کی کنٹری۔ ایک سیکنڈ، یہ سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں، یہ قزاقستان ہو گیا، ازبکستان، ترکمانستان، تاجکستان، کرگستان، یہ جتنے بھی کلرڈ ہیں، یہ والا پورشن جو ہے یہ کون سی کنٹریز ہیں؟ یہ ہیں سینٹرل ایشین کنٹریز۔ اور سینٹرل ایشین کنٹریز کو کانکر کس نے کیا تھا؟ وہ کیا تھا قتیبہ بن مسلم نے۔ پاکستان کہاں پہ ہے؟ پاکستان جو ہے نا ساؤتھ ایشین کنٹری میں آتا ہے۔ میں آپ کو ساؤتھ ایشین کنٹری کا میپ بھی دکھاتا ہوں، ایک سیکنڈ۔
یہ ہمارے پاس ہے ساؤتھ ایشین کنٹری، جو کہ افغانستان، پاکستان اور یہ چائنا اور یہ ساری یہ جو کنٹریز آ رہی ہیں یہ ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں۔ واپس آتے ہیں اپنے کوشچن کی طرف، تو اس میں آپشن بی صحیح آپشن ہے۔ اچھا، یہ قتیبہ بن مسلم جو تھے نا، یہ تھے کمانڈر تھے، اور یہ کون سی ڈائنیسٹی سے تھے؟ یہ امیہ ڈائنیسٹی سے تھے، جس طرح ہم نے ابھی پہلے بات کی تھی نا امیہ اور عباسد ڈائنیسٹی کی، تو یہ امیہ ڈائنیسٹی سے تھے، اور یہ جو تھے گورنر بنے تھے خراساں کے۔ خراساں جو نارتھ ایسٹ ایران آج کل ہے، اس ٹائم پہ اس کو خراساں کہتے تھے۔ اس کے بعد ہے کوشچن نمبر 44، غازہ از دی فیمس سٹی آف، یہ تو بہت آسان ہے، یہ ہے آپشن بی فلسطین۔ فلسطین۔ کوشچن نمبر 45، with his death ended the glory of Abbasids. The dead caliph was آپشن اے ہارون رشید، مامون، الواسق بلّہ۔ تو یہ تھے آپشن نمبر ڈی، المعتصم باللہ۔ المعتصم باللہ جو تھے یہ 37 اور لاسٹ خلیفہ تھے جو عباسد ڈائنیسٹی تھی اس کی، ان کے 1258 میں ہلاکو خان نے حملہ کیا تھا بغداد پہ، اور اس میں ان کو مار ڈالا تھا۔ ہلاکو خان ایک بہت بروٹل جانے جاتے ہیں ہسٹری میں۔ جب وہ ٹریٹی کر بھی لیتے تھے، ٹریٹی غلط ورڈ ہوگا، جب وار اینڈ ہوتی تھی نا، وہ کہتے تھے کہ یار آپ لوگ جو ہے نا ہتھیاریں پھینک دیں تو میں آپ کو چھوڑ دوں گا، میں آپ لوگوں کو نہیں ماروں گا۔ تو جب دشمن ہتھیاریں پھینک بھی دیتا تھا تب بھی وہ سب کو مار دیتا تھا۔ اس کے بعد آتے ہیں کوشچن نمبر 46، دا فرسٹ گریٹ الکیمسٹ واز، تو یہ ہے آپشن بی جابر بن حیان۔ اس کے بعد آتے ہیں 47، دا مین کریکٹرسٹکس آف انڈس ویلی سویلائزیشن واز از، تو یہ تھی ٹاؤن پلاننگ۔ ان کی باقی بھی کریکٹرسٹکس تھیں لیکن یہ مین کریکٹرسٹکس میں آتی ہیں۔ 48 میں ہے دا اسکرپٹ آف انڈس ویلی سویلائزیشن، یہ انڈین نہیں ہے، انڈس ہے یہ۔ تو انڈس ویلی سویلائزیشن واز، تو ایک جگہ پہ کسی نے یہ آپشن بی کیا تھا ڈریویڈین، لیکن یہ غلط ہے، آپشن ڈی صحیح ہے، انڈیسیفریبل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کی سمجھ نہ آ سکتی ہے، جو سمجھ سے باہر ہو، آپ یہ کہہ سکتے ہیں۔ اچھا، پھر 49 پہ ہے دا انڈس ویلی سویلائزیشن پیپل ورشپ، تو یہ آپشن سی ہے، مدر گاڈس۔ اس کے بعد 50 پہ ہے دا اسٹون ایج پیپل ہیڈ دا فرسٹ ڈومیسٹک، تو اس میں ہے آپشن سی، شیپ۔ آریانز ایٹ فرسٹ سیٹلڈ ان، تو آپشن اے پنجاب۔ 52 who among the following was called the prince of builders، تو یہ بھی بہت ایزی ہے، آپشن ڈی شاہ جہاں۔ 53 the Mughal painting reached its zenith during the reign of، یہ ہے آپشن بی جہانگیر۔ نمبر 54 ہے who built چار مینار، چار مینار، چار یعنی 4 ہے یہ، تو چار مینار حیدرآباد میں ایک اولڈ سٹی ہے تلنگانہ نام کی، تو یہ جو تھے یہ قطب شاہی ڈائنیسٹی میں قلی قطب شاہ یہ تھے 5th رولر، انہوں نے 1591 میں یہ بنائی تھی۔ اس کے بعد ہے 55 بلند دروازہ از ٹو کومیموریٹ دا وکٹری آف، تو یہ تھا گجرات۔ یہ اصل میں 1602 میں یہ بنائی گئی تھی، اور یہ تھی، اس کو کہتے ہیں ڈور آف وکٹری بھی کہتے ہیں اس کو۔ یہ مغل ایمپرر اکبر نے بنائی تھا، اور یہ وہی جو لکھا ہوا ہے کومیموریٹ دا وکٹری آف گجرات۔ 56 ہے دا انڈس واٹر ٹریٹی سائنڈ ان،
تو انڈس واٹر ٹریٹی سائنڈ کہاں پہ ہوئی تھی؟ یہ کراچی میں سائنڈ ہوئی تھی. انڈیا کے جو پی ایم تھے وہ جواہر لال نہرو تھے اور جنرل ایوب خان ہماری طرف سے تھے. اور یہ جو کرائی کس نے تھی؟ یہ تھی ورلڈ بینک نے کرائی تھی. ورلڈ بینک کے وائس پریزیڈنٹ تھے WAB ILF. آئی ڈونٹ نو کہ اس کی پروننسیشن کس طرح سے ہے، لیکن ILF آپ اس کو اتنے ہی جان لیں فی الحال تک. اس کے بعد ہے نمبر 57. The objective resolution was passed on March 12, 1949. دو ریزولوشن تھے. ایک تھا آبجیکٹیو ریزولوشن جو کہ آبجیکٹیو ریزولوشن پاس ہوا تھا مارچ 12, 1949 کو، اور ایک یہ لاہور ریزولوشن. لاہور ریزولوشن کیا تھا؟ یہ جو 23 مارچ 1940 کو پاس ہوا تھا، یعنی جو قرارداد پاکستان ہے جو ہم 23 مارچ سیلیبریٹ کرتے ہیں نا، یہ لاہور ریزولوشن وہ ہے. اور یہ جو آبجیکٹیو ریزولوشن ہم نے بات کی ہے 12 مارچ 1949 میں. اصل میں یہ سین اس طرح تھا کہ ہمارا کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا نا، تو جب کانسٹیٹیوشن نہیں بنا تھا تو کانسٹیٹیوٹ اسمبلی تھی، اس کے ذمہ یہ کام تھا کہ انہوں نے کانسٹیٹیوشن بنانا ہے. تو ہوا یہ کہ لیاقت علی خان نے یہ ریزولوشن پاس کیا. اس ریزولوشن میں تھا یہ کہ ہم جو کانسٹیٹیوشن بنائیں گے وہ یورپین کے ٹائپ کا نہیں ہوگا، بلکہ وہ کانسٹیٹیوشن ہوگا جو اسلامک جو پرنسپلز ہیں اس کے مطابق ہوگا. اور اس چیز کو انہوں نے یہ جب ہمارا کانسٹیٹیوشن بنا ہے نا، تو اس میں اس ریزولوشن کو بھی ڈالا ہے جو کہ آرٹیکل 2A میں ہے. اس کے بعد ہے 58. پاکستان ریٹیفائڈ دا شملہ ایگریمنٹ آن جولائی 1972. اچھا، اس کی مجھے بالکل بھی سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ کیا سین ہے. شملہ ایگریمنٹ جو ہوئی تھی وہ ہوئی تھی 2 جولائی 1972 کو ہوئی تھی. پتہ نہیں انہوں نے کیا لکھا ہوا ہے کہ ریٹیفائڈ کا تو مطلب یہ ہے کہ ایگریمنٹ ہونا، یا مطلب سائن ہونا، یا ٹریٹی ہونا، آفیشیلی مطلب ایک ہو جانا، یہ ٹریٹی ہو جانا یا سائن ہو جانا کوئی چیز. تو یہاں پہ انہوں نے ڈیٹس تو غلط لکھی ہوئی ہیں. ایک جگہ پہ جو MCQs مطلب میں سرچ کر رہا تھا ایک ویب سائٹ پہ، وہاں پہ یہ 15 لکھا ہوا تھا اس کا آنسر، سیم یہی ڈیٹو MCQs تھا. اب مجھے نہیں پتا کہ اس کے پیچھے کیا ہے کیا نہیں ہے، لیکن اس کا MCQs یہ ہے. تو فار ایگزامپل اگر ایگزام میں آ گیا اور اس میں 2 جولائی نہ ہو اور یہی والی آپشن گیون ہو تو بس 15 کر دیجیے گا. اگر ان سے غلطی ہوئی ہوگی تو وہ میرے خیال میں پھر سب کو ہی نمبر دیں گے. دوسرا یہ جو شملہ ایگریمنٹ ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے. میں نے آپ کو پہلے بھی میرے خیال میں اس بارے میں بات کی ہے. 2 قسم کے ایگریمنٹس ہوئی ہیں، ایک ہے شملہ ایگریمنٹ اور ایک ہے تاشکنڈ ڈکلیریشن یا تاشکنڈ ایگریمنٹ. اب یہ میں نے اس کو کس طرح سے یاد کیا ہے، دیکھیں ہمارے جو الفابیٹس ہیں S اور T ہے نا، پہلے S آتا ہے پھر T آتا ہے. تو اس کو میں نے اس طرح سے یاد کیا ہے کہ جو S ہے الٹا ہے، یعنی کہ T بعد میں آتا ہے نا، تو تاشکنڈ پہلے ہوا ہے. تاشکنڈ کب ہوا ہے؟ 1966 میں. اور ایس پہلے آتا ہے تو یہ بعد میں ہوا ہے، یہ ہوا ہے 1972 میں. اس کو میں نے اس طرح سے یاد کیا. اچھا، شملہ ایگریمنٹ یہ جو ہمارے والا MCQs ہے یہ ذوالفقار علی بھٹو اور اندرا گاندھی کے درمیان ہوا تھا. پھر اس کے بعد ہے 59. بارڈر بٹوین پاکستان اینڈ انڈیا از، یہ تو بہت ایزی ہے، 1610. پھر ہے دا اسٹینڈرڈ ٹائم آف پاکستان از ڈیش اہیڈ آف گرین وچ مین ٹائم GMT. تو یہ بھی بہت ایزی ہے، 5 ہے، آپشن ڈی. تو آگے کے جو کوشچنز ہیں وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں کریں گے. تو تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.